الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بند کر دیں دروازہ. آگے سے ہٹا دیں. ہم بغیر اسپیکر کے چلیں گے. آ رہی ہے بس ویسے. اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک خاص معاملہ فرماتے ہیں. ہمارے اندر اگر کوئی ایسا شخص ہے جو صاحب ثروت ہے، مال والا ہے، پیسے والا ہے، تو جب وہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو گاڑی لے کے دے دیتا ہے، اس کو گھر لے کے دے دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں آپ کے مہینے کا خرچہ میں دیا کروں گا، آپ کے بال بچوں کی ذمہ داری میری ہو گئی، میں ان کے اسکول کی فیس دوں گا، کالج کی فیس دوں گا، ان کی شادیاں کراؤں گا. جس کے پاس مال و ثروت ہے تو وہ ایسے کرتا ہے، اور جس کے پاس ساری دنیا کا مال و ثروت ہے اس شخص کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس کی کیا حالت ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے. دنیا کی ایک ریت ہے، ایک طریقہ کار ہے. یہ اپنی ریت پر چلتا ہے، اپنے طریقے پر چلتا ہے. کاش ہم اس بات کو سمجھ لیں. اللہ میرے دل میں بھی اتار دے، اللہ ہم سب کے دل میں اتار دے. دنیا کا طریقہ کار ہے، آپ ان کے پاس بیٹھیں گے، وہ آپ کو تیار کریں گے، موٹیویٹ کریں گے کہ آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس اسٹیٹس ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایک مرتبہ اور مقام ہونا چاہیے، یہ آپ کے لیے ایسا ہے ویسا ہے. چنانچہ وہ آپ کو مثالیں دیں گے، دیکھو فلاں شخص ہے، بل گیٹس ہے، اور اس نے اتنی محنت کیا، اتنا سٹرگل کیا، اور ایسا کیا اور ویسا کیا. وہ آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں گے کہ جیسے اس نے محنت کیا ہے ایسے آپ بھی محنت کریں. آپ کو اس کے نام سے موٹیویٹ کیا جائے گا، تیار کیا جائے گا کہ آپ تیار ہوں اور اس طریقے سے محنت کریں. اور کبھی اس کا نام کبھی اس کا نام، کہ اس کی سٹرگل بتائی جائے گی، اس کی کوشش بتائی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. یہ معاملہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ. اس کو دین کی سمجھ اگر مل گئی، دین کی سمجھ، فقہ فی الدین، اس کو یہ مطلب نہیں اس کو مولوی بنا دیتے ہیں، اس کو حافظ صاحب قاری صاحب بنا دیتے ہیں، بلکہ اس کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے. دین کی سمجھ کیا چیز ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں اللہ میرے دل میں بھی اتارے، اللہ ہم سب کے دل میں اتارے، اس لیے ہمیں سمجھ آ جائے. سب سے پہلی جو دین کی سمجھ ہے وہ ہے دین کی فکر لگ جانا. میں، آپ، ہماری جتنی خواتین آئی ہوئی ہیں وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر دین کی فکر کتنی ہے. ہم دن بھر دین کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں، ہم دن بھر دین کی ترقی کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں، ہم دن بھر علم دین کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا پورا دن سوچتے رہیں، ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ایک عام بات کر رہا ہوں کہ ہم کھانے کے بارے میں سوچتے ہیں، پکانے کے بارے میں سوچتے ہیں، گیس بجلی کے بارے میں سوچتے ہیں، پانی کے بارے میں، رہنے کے بارے میں، گھر بار کے بارے میں، ان سب باتوں کے بارے میں سوچتے ہیں. لیکن ہم اپنے اندر دین کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں؟ ہمارے اندر ہمیں قرآن
قرآن کے مفاہیم اور معانی اللہ نے ہم سے بولا کیا ہے قرآن میں ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا کہنا چاہتے تھے اور کیا کہہ کر گئے ہیں، اس کی فکر کتنی ہے۔ اللہ کے نبی کے 10,000 ارشادات ایسے ہیں جو کہ بالکل صحیح سالم سند کے ساتھ ہیں، 10,000 ارشادات، اور اس کے علاوہ لاکھوں روایات ہیں، لاکھوں روایت جس میں کبھی سقم ہے، کبھی ضعیف ہے، کبھی کمزور ہے، کبھی کیسی ہے ویسی ہے، لیکن قابل استعمال وہ بھی ہیں۔ لیکن ہمیں 10,000 نہیں ہے، کوئی بات نہیں، 10,000 تو مجھے بھی نہیں آتے، آپ کو بھی نہیں آتے، بڑے سے بڑے علماء کو بھی نہیں یاد ہوتی، آج کے زمانے میں 10,000 تو نہیں یاد ہوتی، میں تو خود طالب علم ہوں، لیکن کم از کم ایک خلاصتاً کچھ چیزیں پتہ ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا تھے، آپ کی باتیں کیا تھیں؟ سب سے پہلی بات کہ دین کی فکر، اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا، عالمہ بن جانا، عالم بن جانا، مفتی بن جانا، یہ کوئی اس کی نشانی نہیں ہے کہ اس کو دین کی سمجھ ہے، قطعاً یہ بات نہیں ہے۔ یہ امام مسجد ہے تو اس کو فکر نہ، یہ کوئی بات نہیں، یہ ہر آدمی کی سٹرگل ہے، ہر آدمی کی کوشش ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، ہر بندہ کر سکتا ہے، اور ہر بندے کو الگ سے کرنی ہے کہ دین کی فکر لگے۔ جی میں تو ایک ریڑھی چلانے والا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے دین کی، یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو ایک ڈاکٹر ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے ان چیزوں کے سیکھنے کی، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم انسان ہونے کے بعد سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ایک رخ ہوتا ہے، ہم اس رخ پر ہیں تو مسلمان ہیں، ہم اگر اس رخ پہ نہیں ہیں تو صرف نام کے مسلمان، صرف سر مڈانے کو قلندری نہیں کہتے، صرف سر مڈانے کا نام قلندری نہیں ہوتا، صرف سر صاف کر لینے سے کوئی حاجی صاحب تو نہیں بن جاتا۔ میں ایک دفعہ ایک جگہ سے میں گوشت لیتا ہوتا تھا، تو ایک وقت ہوا کہ میں ادھر گیا نہیں، جانا نہیں ہوا، تھوڑا سا دور تھا، اخلاق کا بہت اچھا آدمی تھا تو اسی سے لیتا تھا، تو مہینہ 2 مہینہ گزرے میں گیا نہیں، جب میں ادھر گیا تو میں نے ٹینڈ کی ہوئی تھی، سر مڈایا ہوا تھا، تو میں نے کہا حاجی صاحب آپ آئے نہیں، 2-3 مہینے ہو گئے، تو پھر خود ہی مجھے دیکھے گا، اچھا ماشاء اللہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے آپ، باہر نکل کے مجھ سے ملا، حج پہ گئے ہوئے تھے، ماشاء اللہ گلے ملا، واہ جی واہ، کھجورے کے، میں نے کہا آپ دعا کریں انشاءاللہ مل جائیں گے کھجورے بھی، شاید اسی کی دعا کی برکت اللہ لے ہوئی۔ تو کیا ہے کہ صرف سر منڈا لینے سے آدمی حاجی صاحب ہو جاتا ہے، تو صرف چہرے پہ داڑھی رکھ لینے سے، صرف برقع پہن لینے سے، نقاب لگا لینے سے دین کی سمجھ آ جاتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں آتی، یاد رکھنا، یہ تو ایک دین کا ظاہر ہے، اس ظاہر کو ہم نے بنانا ہے اپنی جگہ پر، اس کو بنانا ہے، اس کی کوشش کرنی ہے، اس پہ محنت کرنی ہے، لیکن دین کی فکر میرے اندر کتنی ہے یہ میں نے آپ نے خود نے دیکھنا ہے۔ اور اگر کوئی اس چیز کا طالب ہے کہ میرے اندر فکر نہیں ہے، چھوڑ میرے اندر فکر نہیں ہے، کوئی اس چیز کا طالب ہے اور اس کو اس چیز کی پریشانی ہے، کوئی بات نہیں، طریقہ کار میں عرض کر دیتا ہوں اس فکر کو پیدا کرنے کا، کوئی مشکل چیز نہیں، کسی کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، بہت آسان طریقہ کا۔ آپ کو نیند آ رہی ہے حضرت؟ نیند آ رہی ہے؟ آپ جاگتے رہے حضرت، آپ اگر سو گے تو ہم بھی سو جائیں گے، اب تو جان ہے ہماری حضرت، ایسا نہ کریں، آپ نے نہیں سونا، بقیہ سب سو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، بقیہ بھی کوئی سوئے گا تو بھی میں یہی کہوں گا، ٹھیک ہے، اعظم بھائی کو بھی یہ کہوں گا، اعظم بھائی پورا دن محنت کرتے ہیں، سب چھوڑ دیتے ہیں۔ فکر پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فکر پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ باقاعدہ ذکر کیا جائے، باقاعدہ پابندی کے ساتھ، کمیت کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ من لا ورد لہ لا وارد لہ، جو ذکر نہیں پیدا نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا۔ جو چاہتا ہے کہ اس کو کیفیات حاصل ہوں رجوع اللہ کی، وہ اللہ کی یاد میں روئے، تڑپے، پریشان ہو، تو وہ ذکر کرے اور پابندی سے کرے،
اور اچھا ذکر کرے، یعنی جو ذکر بتایا گیا ہے اس کو اچھے طریقے سے کرے. ذکر تو سارا ہی اچھا ہے، جو ذکر بتایا گیا اس کو اچھے طریقے سے کرے، محنت سے کرے، اس ذکر پہ کوشش کرے، سعی کرے. اس ذکر کے ذریعے سے انوارات ملتے ہیں، اس ذکر کے ذریعے سے برکات حاصل ہوتی ہیں، اس ذکر کے ذریعے سے رجوع اللہ اور لقاء اللہ کی ڈوری لگتی ہے، مضبوط ہوتی ہے. انسان کے دل میں اللہ کا نام اترتا ہے، انسان کی روح میں اللہ کا نام اترتا ہے. پہلے زبان پہ اترتا ہے، پھر جی میں آپ سے کہوں نا، آپ ذرا محنت کریں اور صرف 2 منٹ آپ کو دوں، آپ ذرا کہیے چچم چچم چوڑی خان. کوئی کہہ سکتا؟ ہمارے استاد نے 5 دن پریکٹس کرائی تھی، میرا نام ہے چچم چچم چوڑی خان. آپ لوگ کوشش کریں 2 منٹ میں نہیں بول سکتے. کوئی فصیح و بلیغ ہو تو بول دے. تو چھوٹے بچے نہیں، چھوٹے بچے کوشش، وہ تو ویسے ہی کڑکڑ کریں گے تو وہی نکلے گا. تو بھائی سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ زبان پہ کیسے چڑھے گا؟ جب آپ بار بار کہیں گے تو چڑھ جائے گا. ایسے اللہ کا نام زبان پہ کب چڑھے گا؟ جب بار بار اس کو لیں گے، بار بار اس کو کہیں گے، بار بار ادا کریں گے، بار بار زبان سے نکلے گا، بار بار دل سے نکلے گا. کبھی زبان بند ہوگی، تالو سے چپکی ہوگی، دل اللہ اللہ کر رہا ہوگا. تو فکر ایسے بنے گی جب سب سے پہلے ذکر پابندی سے کریں گے. ٹھیک ہے جی؟ ذکر کی پابندی کرنے سے فکر پیدا ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ اچھا، 2 چیزیں اکابرین نے مستقل کی ہیں. ہر وہ شخص جو کہ دین میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے اوپر یہ 2 چیزیں لازمی لگائی ہیں. رجوع اللہ کے لیے یہ 2 چیزیں لازم کی گئی ہیں. نمبر 1 ذکر، نمبر 2 فکر. فکر ذکر سے ہی حاصل ہوتی ہے. فکر میں بتاتا ہوں اس فکر سے کیا مراد ہے. اس فکر سے مراد ہے کچھ دیر کا مراقبہ. مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ مراقبہ یہ ہوتا ہے کسی چیز کو سوچنا، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. سمجھ رہے؟ اب آپ جس چیز کے بارے میں سوچیں، یہ جو لطیفہ ہوتا ہے نا، لطیفہ ہنسنے کی بات جو ہوتی ہے، تو ہنسنے کی بات جیسے وہ ایک خان صاحب تھے نا، وہ دروازہ لے کے جا رہے تھے. اس سے لوگوں نے کہا کہ خان صاحب یہ آپ دروازہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا اس کا لاک خراب ہے، صحیح کرانے لے کے جاؤ. خان صاحب آپ کے گھر کے اندر تو دروازہ کھلا رہ گیا، تو چور اندر گھس جائیں گے. چور کیسے جائیں گے؟ دروازہ تو میرے پاس ہے. چور کیسے جائیں گے؟ اب اصل میں لطیفہ کیا ہوتا ہے؟ لطیفہ یہ بات نہیں ہوتی. یہ لطیفہ میں دوبارہ سناؤں، پھر آصف بھائی سنائیں، پھر علی اختر صاحب سنائیں، پھر زہیب بھائی سنائیں، پھر دانش بھائی سنائیں، پھر یہ سنائیں، پھر وہ سنائیں. ہاں سب سنیں تو پھر سب کو ہنسی آئے گی؟ نہیں آئے گی. ہو سکتا ہے کسی کو غصہ بھی آنا چاہیے، یا بس کرو یار، کیا طریقہ ہے جی. لطیفہ اصل میں اندر ایک کیفیت ہوتی ہے، خوشی کی کیفیت ہوتی ہے. وہ جب دوسرے کو سناتے ہیں تو آدمی کو ہنسی آ جاتی ہے. ٹھیک. اور یہاں ہوتے ہیں ہمارے شاہد بھائی، جانتے ہیں نا شاہد بھائی کو؟ تو 3 آدمی تو لیٹ جاتے اس لطیفے کے اوپر. ٹھیک ہے، 1-2 کا پیشاب بھی نکل جانا تھا. ہوتا ہے کوئی خطرناک والی ہنسی کا دورہ پڑے تو ایسے ہو جاتا ہے. تو اس کے دل میں زیادہ کیفیت ہنسنے کی ہے، تو اس وجہ سے آدمی زیادہ ہنستا ہے. مطلب بات تو وہی ہے، ایک سنا رہا تو ہنس رہا ہے، دوسرا سنا رہا تو غصہ آ رہا ہے. ٹھیک، عارضہ اس کا دوسرا ہے، لیکن وہ کیفیت ختم ہو چکی ہے. عارضہ اس لیے بنتا ہے کہ وہ کیفیت. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسی غم کی بات کہ فلانا مر گیا، ہاں ٹھیک ہے مر گیا، فلانا مر گیا، اور وہیں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. کیا ہے؟ ایک غم کی کیفیت دل سے دل میں منتقل ہوئی، وہ آپ کو رلاتی ہے. سمجھ رہے؟ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بزرگ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جائیے آپ تقریر کیجئے، میری آج طبیعت ناساز ہے. تو بیٹا گیا، بیٹے نے جا کے تقریر کی، خوب علمی بیان کیا، حدیث اور قرآن سے دلائل دیے،
پورا مجمع اشش کر اٹھا. واہ مولوی صاحب کیا بات کی آپ نے، کیا تقریر کی، مزہ آ گیا. پھر وہ بزرگ تشریف لائے تو بیٹا اتر گیا کہ اب آپ تشریف لائیں، اب بات کیجیے. تو بزرگ بیٹھے ہوں نیچے منہ کر کے کہنے لگے دوستو رات کو دودھ رکھا ہوا تھا، بلی آئی، اس نے چھلانگ لگائی، دودھ کے اوپر سے گزری، اس کی ٹانگ لگی اور دودھ نیچے گر گیا اور سر پکڑ کے رونا شروع کر دیا. ان کی یہ کیفیت تھی کہ سارا مجمع رونا شروع ہو گیا. ان کی محبوبیت ایسی تھی، ان کا مزاج ایسا تھا کہ کسی کو ان کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر برداشت نہیں ہوا، رونا شروع کر دیا. جب سب مجمع چپ ہوا تو پھر فرمایا کہ میاں کچھ دل میں نرمی آئی. کہ جی حضرت، آنکھیں موسلادھار بہنے لگی، ایسی دل میں نرمی آئی. فرمانے لگے کہ غم بھی دل کی کیفیت کا نام ہے جو دل سے دل میں منتقل ہوتی ہے، بات تو بہانہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے بڑے مشائخ کی صحبت میں جانا چاہیے. ہمارے اکابرین کراچی میں موجود ہیں، بڑے بڑے حضرات. کبھی کبھی کوشش کر کے وقت نکال کے ان کی مجلس میں جانا چاہیے کہ ان کے دل کی جو کیفیت ہے نا وہ منتقل ہوتی ہے انسان کے سینے میں. ان کی باتوں کے ذریعے سے باتیں تو بہانہ ہوتی ہیں، اصل وہ کیفیت منتقل ہوتی ہے. وہ کیفیت منتقل ہوتی ہے قرب مکانی سے. جب انسان قریب ہوتا ہے تو کیفیت وہ منتقل ہوتی ہے ایک توجہ کے ذریعے سے. مراقبہ اسی کیفیت کو پیدا کرنے کی مشق ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. آپ یقین کیجئے آپ کے دل کے اندر ایک کنواں ہے، آپ کے دل کے اندر ایک میدان ہے، آپ کے دل میں پورا آسمان ہے، زمین ہے، سمندروں کی گہرائیاں ہیں. ہر بندے کے دل میں جو چاہے اس کو استعمال کرے، جو چاہے اس کو ضائع کر دے. ہر آدمی پر منحصر ہے. جب انسان مراقبہ کرتا ہے تو ایسے ہی ایک بزرگ نے سے ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ مجھے بتائیے کہ مراقبے کا فائدہ کیا ہے. کہا کہ 3-4 روز میری بات مانو، 3-4 روز میری بات مانو، میں آپ کو سمجھا دوں گا. کہا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ تم مراقبہ کرو کہ میرے سامنے ایک گائے بیٹھی ہوئی ہے. آنکھیں بند کر کے روزانہ 15-20 منٹ سوچو، میرے سامنے ایک گائے بیٹھی ہوئی ہے، میرے سامنے ایک گائے بیٹھی ہوئی ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ واقعہ. تو لگے کہ اس کو ایک کمرے میں بند کیا اور اس کو مراقبہ کروایا 3-4 روز. پھر اس کو تیسرے چوتھے دن بولا ہم یہ جلدی آؤ یاز. تو حضرت کیسی ہوں؟ دروازے پہ گائے بیٹھی ہوئی ہے. پھر ہاتھ سے پکڑ کے اٹھایا کہ کہاں ہے گائے؟ ابھی تو تھی گائے. تو خود سوچو کہ یہاں گائے کیسے آ سکتی ہے. انسان کی سوچ ایسی ہے کہ جو انسان کو اس طرف لے کے جاتی ہے. یہ بزرگوں نے لکھے ہیں وظائف. جمعرات کے دن، جمعرات کی رات 1000 مرتبے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. شروع میں ایک بار اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، شروع میں ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، پھر انا اعطیناک الکوثر. اس طریقے سے 1000 مرتبے انا اعطینا پڑھے، 2 سے 3 ہفتے، 2 سے 3 جمعراتیں پڑھے تو انشاءاللہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ زیارت نصیب فرمائیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نشر الطیب میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ جس نے بھی عمل کیا اللہ نے کرم فرمایا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ 1000 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر پڑھیں گے اور اس میں اللہ کے نبی کی سیرت ہے تو نمبر 1 تو آپ کا عملی کنیکشن وہاں پہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. نمبر 2 آپ کا ذہن اس طرف متوجہ ہو جائے گا. ورنہ روزانہ آپ کا ذہن کیا ہے؟ سو رہے ارے یار بچے کا دودھ بھی تیار نہیں کیا، بچوں کی فیس دینی ہے، اور ذہن روزانہ اس طرف ہے.
تو ایک تو جمعرات کا دن، جمعرات کی شب جمعہ بابرکت رات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں برکتیں متوجہ ہوتی ہیں. دوسرا انسان کا ذہن اس طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کرم فرما دیتے ہیں. اللہ نے ذہن انسانی ایسے بنایا ہے. ہمارے دانش بھائی کام کرتے ہیں، فیکٹری چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی تو کرکٹر بن سکتے تھے، بننا روزانہ 20 گھنٹے گراؤنڈ میں پریکٹس کرتے تو بن جاتے. اور آج مشہور ہوتے اس میں اور اس میں، یہ ہوتا وہ ہوتا. آج اتنے چھکے مارے، آج اتنے چوکے مارے، آج اتنے بولڈ کیے. اس فیلڈ میں محنت نہیں کی، اللہ نے ذہن دوسری فیلڈ میں لگا دیا. جب ذہن اللہ نے اس فیلڈ میں لگا دیا تو چلو. ہمارے ایک ساتھی ماشاءاللہ بہت نیک آدمی، دودھ کا کام کرتے ہیں. وہ 2 مرتبہ کراچی سے پشاور سائیکل ریس میں چیمپئن رہے، 2-3 مرتبہ. پھر وہ کام چھوڑ کے اور اسی سے کماتے تھے. جب ظاہر بات ہے سائیکلر جب سائیکل چلاتے ہیں تو ان کے پیچھے پلٹون چلتی ہے، یہاں سے لے کے وہ یہاں سے وہاں تک گاڑی میں جانا مشکل ہے. یہ تو پتہ نہیں کیسے بیٹھتے ہیں. تو کیا پہلے مشق کیا کرتے اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچا دیا. تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ذہن کیسا بھی ہے، ہمارا ذہن ایسا اللہ نے بنایا، ہم دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. البیرونی کے زمانے میں ایک سائنسدان تھے، قصہ سنو آپ کو. چلو ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، سناتا ہوں، عملی لطیفہ ہے، سنیں گے. ہمارے ایک بزرگ تھے امام جاحظ رحمۃ اللہ علیہ. امام جاحظ کیا نام تھا؟ جاحظ. میں کافی زمانے تک الٹا پڑھتا رہا تو اس لیے میں پکا کراتا ہوں ہر بندے کو. تو میں حاجز پڑھتا رہا ہوں تو میری بہت بےعزتی ہوئی. حاجی امام حاجز، امام حاجز آگے. تو امام جاحظ رحمۃ اللہ علیہ یہ شکل میں دیکھنے میں نا بہت بد شکل تھے، خوبصورت نہیں تھے، بہت ہی بد شکل. بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے سلطان محمود غزنوی تھا، دیکھنے میں شکلاً بدصورت تھے. تو یعنی ایک آدمی معقول شکل کا ہوتا ہے، ایک آدمی ایسا ناک اتنی لمبی، پیشانی چھوٹی سی، آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور ہونٹ اتنے بڑے ہو گئے، اور یعنی عجیب سی شکل تھی. تو اب بیچارے کی شکل ایسی تھی تو شادی کون کرے. ذہین اتنے تھے کہ حکیم فوت ہو گئے تو اب ان کا جو نسخہ تھا اس سے سب لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا. تو وہ نسخہ تو کہیں لکھا ہوا نہیں تھا. تو جس برتن میں وہ نسخہ بناتے تھے اس کو سونگا، حکیم نہیں تھے حالانکہ، اس کو سونگا 1 2 3 4 5 15 اجزاء لکھ کے دے دیا کہ یہ 15 اجزاء اس میں استعمال ہوتا ہے. پھر بعد میں نسخہ ملا تو 16 اجزاء ملے، ایک زیادہ تھا، 15 تک پہنچ گئے تھے. حکیم نہ ہونے کے باوجود، حکیم ہوتے تو کیا کمال کرتے. لیکن شکلیں ایسے تھے کہ کوئی عورت شادی نہیں کرتی. ظاہر شکل ایک معنی رکھتی ہے. کوئی عورت شادی نہیں کرتی. تو ایک مرتبہ ایک عورت آئی بڑی خوبصورت، کہتے حضرت آپ میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے چلیں گے؟ تو کھا کے چلے، یہ متاع وقت آپ کو بتائی نا، اس میں قصہ لکھا ہوا. تو چلے تو یہ سوچ رہے ہیں یا اللہ آج قسمت مہربان ہے، ایک مالدار، اوپر سے اتنی خوبصورت عورت، اور مجھے خود لے کے جا رہی ہے شاید اپنے ماں باپ سے ملانے کے میرا وغیرہ وغیرہ. آپ سوچ سکتے ہیں مرد حضرات بہت اچھے، اور عورتیں مردوں سے 2 گنا زیادہ سوچ سکتی ہیں. تو وہ جناب ادھر گئے، چلتے بازار پہنچے. اچھا بازار میں گھر اس کو بہت زیادہ امیر ہے. تو بازار میں ایک دکان پہ پہنچے، کہتا اچھا دکاندار، یعنی اتنا بڑا دکاندار اس کا والد ہے. تو دکاندار کے پاس کہتے یہ اس طرح بولی، اس طرح، اور یہ کہہ کے نکل گئی. سارے مٹ کے ٹوٹ گئے، سارے خواب چکنا چور، تباہ و برباد. کیا ہو گیا؟ ہم ایسے یہاں کیوں ہل رہے ہیں جیسے آپ کا قصہ سنایا جائے. مذاق کر رہا ہے. تو بڑے پریشان. کیا بتائیے؟ کہا نہیں حضرت ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، آپ بہت بڑے اللہ والے عالم ہیں، امام، ہم آپ کو نہیں بتا. کہ نہیں بھائی بتانا پڑے گا، میں تو یہاں سے جاؤں گا نہیں. یہ اس نے کیوں کہا ہے اس طرح؟ کہ نہیں حضرت آپ کو بتانا پڑے گا. حضرت ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، جان نکل جائے گی، ہم آپ کو نہیں بتائیں گے. میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بتاؤ، میں تو پریشانی سے مر جاؤں گا.
حضرت اب آپ نے اللہ کا واسطہ دیے تو مجھے بتانا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ آئی تھی، کہنے لگی کہ میرے بچے بہت شرارتی ہیں، تو میں گھر میں نا ایک شیطان کی تصویر بنانا چاہتی ہوں. جب بچے تنگ کریں گے تو شیطان کی تصویر دکھاؤں گی تو ڈر جائیں گے. تو میں نے کہا کہ شیطان کی تصویر میں کس طرح بناؤں؟ تو یہ آپ کو لکھے کہ اس طرح بنائے. میں نہیں کہا سے بات ہے یہ تو کھانے کے لیے. میں کہ ہو جایا تھا درمیان میں مجاہد آ گئے تھے. کیا قصہ سنا؟ یہ قصہ سنانا تھا نا. ہاں، البیرونی کے زمانے کے اندر ایک بہت بڑے حکیم تھے. انہوں نے اپنے زمانے میں ایک سورج بنایا، چاند بنایا جو اتنا چھوٹا تھا کہ کنویں میں آ جاتا تھا. ٹھیک ہے، نہ اس زمانے میں بجلی، نہ اس زمانے میں گیس، نہ اس زمانے میں پیٹرول، نہ اس زمانے میں انجن، نہ اس زمانے میں. اس طرح تصور کریں. اس نے ایک چاند بنایا تھا جو اتنا چھوٹا تھا کہ ایک کنویں میں آ جاتا تھا، کنویں کے اندر چلا جاتا تھا. جیسے ہی رات ہوتی تھی تو وہ آٹومیٹکلی باہر نکلتا اور 490 میل آج کے حساب سے تقریباً 750 کلومیٹر چاروں طرف کو روشن کرتا تھا. سمجھ رہے؟ ایسی ایک مسلمان سائنسدان نے پر بنائے کہ جن پروں کے ذریعے سے انسان اڑ سکتا ہے، اور 10 کلومیٹر تک اس نے اڑان بھری. اس نے چونکہ موم سے پگھلا کے باندھا ہوا تھا، وہ چونکہ ہوا تیز تھی تو وہ موم جو ہے پھٹ گئی اور اس کی وجہ سے وہ نیچے گر گئے. وہ آج بھی پر ترکی کے عجائب خانے میں رکھے ہوئے ہیں. ایک بہت بڑے حکیم تھے، مسلمان حکیم تھے. وہ عورتوں کو نباز ہوتے ہیں، صرف نبز آنکھیں بند کر کے نبز کی حرکت کو چیک کرتے ہیں اور چیک کرنے کے بعد دوائی لکھ کے دے دیتے ہیں. تو یہ حکیم کہتے تھے میں کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. تو ایسا کرتے تھے کہ ایک دھاگا پردے کے ذریعے سے خواتین تک پہنچا دیتے. خاتون اس دھاگے کو پکڑتی تو حضرت نسخہ لکھ کے دے دیتے اور جا کے دوائی لیتی اور ٹھیک ہو جاتے. تو عورتیں تو شرارتی ہوتی ہیں. تو ایک عورت گئی، کہتی میں شرارت کروں گی، آج ان کی ساری حکمت کا پول کھولوں گی. تو وہ لے کے گئی اور وہاں جا کے اس نے ایک شرارت کی. وہ کافی دیر تک پکڑے رکھا، سوچتے رہے، سمجھ ہی نہیں. پھر بالآخر انہوں نے کاغذ کے اوپر لکھا 1 پاؤ کچا گوشت اور 1 گلاس دودھ. یہ نسخہ لکھا. سب لوگ حیران، یہ کیا؟ تو کہنے لگی اصل میں پردے میں گئی تھی اور میں اپنے ساتھ بلی لے گئی تھی. میں نے وہ جو دھاگا ہے بلی کے پاؤں سے باندھ دیا تھا. تو حکیم صاحب نے کیا علاج لکھ کے دیا؟ 1 پاؤ گوشت اور 1 گلاس دودھ. یہ اس کی بھوک کا علاج ہے. اللہ ایسی سمجھ عطا فرماتے ہیں جب انسان کسی چیز میں محنت کرتا. میں نہیں کہتا ہم ہر وقت یہ کریں. تو جب ہم اللہ کی ذات میں مراقبہ کریں گے، اللہ کی صفات میں مراقبہ کریں گے، ذات میں مراقبہ نہیں ہو سکتا، صفات میں مراقبہ کریں گے، رجوع اللہ کریں گے تو دین کی فکر پیدا ہوگی. سمجھ رہے میری بات؟ تو دین کی فکر پیدا کرنے کے لیے بنیادی طور پہ 2 چیزیں. ایک ذکر اللہ کی پابندی کریں، دوسرا کچھ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں. مختلف چیز. اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے، اللہ نے میری آنکھیں بنائی ہیں، اللہ نے میرے کان بنائے ہیں. یہ اپنے دل میں زبان کے ذریعے سے ادائیگی نہ ہو. دل میں ان چیزوں کو. اللہ نے آسمان بنایا، کبھی اس چیز کے بارے میں سوچیں، کبھی ہواؤں کے بارے میں، کبھی سمندروں کے بارے میں، کبھی مچھلیوں کے بارے میں، کبھی 2-3 منٹ روزانہ، 1 یا 2 مرتبہ روزانہ. یہ کبھی اپنی موت کا مراقبہ ہو، کبھی گناہوں کا تقاضا تنگ کرے تو موت کا مراقبہ، کبھی لوگوں پہ غصہ آ رہا ہو تو اپنی کمیوں کا مراقبہ، کبھی لوگوں کی طرح بننے کا جی چاہ رہا ہو تو موت کا مراقبہ. یعنی حازم اللذات، زیادہ چیزوں کا علاج موت کا مراقبہ. یعنی 2 سے 3 منٹ، اس سے زیادہ نہ ہو. تو اس سے دین کی فکر پیدا ہوگی.
دو باتیں پکی ہو گئی جی، یاد رہیں گی. آگے تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک تو یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا، میں اس کی بات نہیں کر رہا. قرآن کا ترجمہ کسی صحیح عالم سے پڑھیں، خواتین ہیں تو کسی عالمہ سے پڑھیں، یہ جو انتظام ہو. قرآن مجید کا ترجمہ سمجھیں. قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کا نہیں کہہ رہا میں، عام طور پہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. پڑھنا اور سمجھنا ایک ہی بات ہے، لیکن سمجھنے کا مفہوم اور ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الحمد کا ترجمہ یہ جو کہ رحمان الرحیم ہے اور مالک ہے. کیا مطلب ہے اس ترجمے کا؟ مطلب کیا ہے اس ترجمے کا؟ معنی یہ ہے کہ اللہ اپنی کبریائی ہمیں بتانا چاہتا. ٹھیک ہے، یہ تو آسان ہے. آگے جب آیات آئیں گی تو اس میں کیا مطلب ہوگا وہ سمجھنا ہو. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. چور اور چورنی ہے، اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، دونوں ہاتھ نہیں، اس کا ہاتھ کاٹ دیا. یہ اللہ کی طرف سے نکال ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ ترجمہ تو کر دیا، لیکن معنی اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں ہم سے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی جائے. اور آپ سمجھیں ذرا کہ جو پڑھانے والا ہے وہ سامنے والے کے ذہن کو رکھ کے ایک معنی بتاتا ہے، کوئی ایک اسپیسیفائڈلی معنی تیار نہیں ہے. سمجھ رہے؟ سامنے والے کی ذہنی ساکھ، سامنے والے کا ذہنی معیار. بھئی ایم بی اے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ 1.5 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو نوکری نہیں ملتی. ہیں جی، کیا وجہ؟ جو انسٹیٹیوٹ کی وجہ ہوتی. ایسا نہیں تو چھوٹے انسٹیٹیوٹ میں کوئی کرتا ہی نہیں. تو آدمی کے فہم اور سمجھ کے اوپر ہوتا ہے. فہم اور سمجھ کے بعد کسی نے آپ کے ایم بی اے کا اچار تو نہیں ڈالنا کہ میں نے ایم بی اے کا اچار کھایا آج، اوہ بڑا مزیدار تھا، منہ سے انگریزی نکل رہی تھی. ایسا تو نہیں ہے نا. تو دیکھو، انسان اپنی جو کوشش کرتا ہے روزانہ نہ پڑھیں، ہفتے میں ایک بار پڑھ لیں. ہفتے میں ایک بار بھی نہیں پڑھ سکتے تو یہ تو کوئی مسلمان کی غیرت ہی نہیں. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. نہیں تو آپ حل میں جٹے ہوئے ہیں کہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں. قرآن کے لیے ہم وقت اگر نہیں نکال سکتے، ذکر اللہ کے لیے ہم وقت نہیں نکال سکتے، تو ہمیں دین کی فکر آ ہی نہیں سکتی. پھر ہم چاہتے ہی نہیں. ایک آدمی کہتا ہے، ایک آدمی سر پہ روٹی لے کے جا رہا تھا، اس کے ساتھ کتا چل رہا تھا، ساتھ ساتھ رو رہا ہے، روتا جا رہا ہے. کیا ہوا؟ کتے کو بھوک لگی ہے، مر رہا ہے، بھوک سے مر رہا ہے. تو آپ کے سر پہ روٹی رکھی ہے، اس کو کھلا دو. یہاں آنسو تو مفت کے ہیں، روٹی تھوڑی مفت کی ہے. تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں. دین کی بڑی فکر ہے، کوشش ذرا نہیں. دین کی بہت تڑپ ہے ہمیں، کوشش ذرا بھی نہیں. اس کا مطلب ہے جھوٹے آنسو بہا رہے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے، یہ طرز صحیح نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ یہ 60 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی. اس کے لیے تو پلاننگ کر رہے ہیں. جہاں 60,000 سال کی زندگی، 60 کروڑ سال کی زندگی، اس کے لیے کوئی پلاننگ ہی نہیں. اتنی بے فکری ہوگی مسلمان کو، اتنی بے طلبی ہوگی مسلمان کو. تمدن میں تم ہو نصارا، بلکہ یوں کہو تمدن میں ہے ہم نصارا، ثقافت میں ہے ہم یہود. یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. مسلمانوں کو یہود دیکھ کے شرما رہے ہیں کہ مسلمان کیا کر رہا ہے آج، کن چیزوں میں لگا ہوا. تو بھائی قرآن سیکھنے کی فکر بنائیں، ترتیب بنائیں، قرآن سمجھنے کی کوشش. ہر ہفتے میں، پورے ہفتے میں کوئی 2-3 آیت سمجھ لیں. سمجھنے کسی عالمہ سے وقت لیں کہ ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن میں دلچسپی رکھیں. کوئی چھوٹی سی، چوتھا عمل اور آخری، کوئی چھوٹی سی حدیث کی کتاب پڑھ لیں. زاد الطالبین ایک کتاب ملتی ہے جس میں 250-300 روایتیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ساتھ لے لیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں. جہاں مشکل آئے کسی عالم سے پوچھ لیں. ہاں جی، کوئی حدیث کی کتاب، 40 کے نام سے 40 حدیثوں کی کچھ کتابیں ملتی ہیں، ان کے اردو ترجمے میں ملتی، کم از کم وہ پڑھ لیں کہ
اپنے مزاج کے اندر اس چیز کو لے کر آنا چاہیے. ان 4 چیزوں سے، اور بھی بہت سی چیزیں علماء نے لکھی ہیں، مجھے اتنی ساری آتی نہیں ہیں، لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر ان 3-4 چیزوں سے، ان 4 چیزوں کے ساتھ سب سے بنیادی اور اہم چیز تو یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ رہے. اپنی اصلاح کا مطلب یہ نہیں ہوتا کسی سے بیعت ہو جائے. اپنی اصلاح کا تعلق مطلب یہ کوئی بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اصلاح کے تعلق میں، اصلاح کے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کسی کی پرکھ میں لے کے آئیں. میں یہ اعمال کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں یہ ذکر کرتا ہوں، اس کے ساتھ میری یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے یا صفر کیفیت ہے، وہ سب بات بتائے. اس کے بتانے کی کیا، مہینے میں ایک بار بتا دیا کرے، میں 15 دن میں ایک بار بتا دیا کرے کہ میں یہ ذکر کرتا ہوں، یہ کیفیت ہے، ٹھیک ہے، صحیح چل. میں یہ ذکر کرتا ہوں، کوئی کیفیت نہیں، یہ بھی بتائے. میں یہ اعمال کر رہا ہوں، یہ معمولات کر رہا ہوں. جب بتائے گا تو فکر ہوگی، جب نہیں بتائے گا تو اپنے اعمال ذکر بتائے، تلاوت بتائے، فکر بتائے، تقوی کے بارے میں بتائے. ان سب چیزوں کے بارے میں مہینے میں 1-2 بار بتا دے. جب 1-2 بار بتائے گا تو انشاءاللہ عقل آنا شروع ہو جائے گی، فہم آنا شروع ہو جائے گی کہ کس طریقے سے مجھے آگے بڑھنا ہے، کس طریقے سے مجھے ان چیزوں کو سوار کے چلنا ہے. تو دین کی فکر پیدا ہوتی ہے. تو دین کی فکر انسان کی زندگی کا رخ کو تبدیل کرتی ہے. تو یہ 4 چیزیں میں نے عرض کی ہیں. قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش، یہ 2 باتیں، ذکر اور مراقبہ، یہ 2 باتیں. کوشش کریں، ان چیزوں پہ عمل کریں. اللہ مجھے بھی عمل کرنے والا بنائے، اللہ آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کی درخواست کی ہے کہ والدہ صاحبہ کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے. باہر ملک جانے کی کوشش ناکام ہو جائے، یہ نہیں دعا کرنی چاہیے جی کہ شوہر کے دل سے باہر ملک جانے کی خواہش کی کوشش ناکام ہو جائے. یہ دعا نہیں کرنی چاہیے. دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ جو عافیت ہو وہ دل میں ڈالتے ہیں، جو عافیت ہو اللہ دل میں ڈالتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین روزی وہ ہے جو گھر میں مل جائے. گھر کا مطلب یہ نہیں کہ آرام سے گھر بیٹھو لوگ چندہ دیں یہ مطلب نہیں. مطلب یہ کہ اپنے گھر میں، مطلب اپنے وطن میں مل جائے. تو بہترین روزی تو یہ ہے. لیکن باہر ملک روزی ناکام ہو جائے تو ایسے لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، دوسروں کو پریشان کرتے ہیں. عافیت کی دعا کرنی چاہیے. ہمیں پتہ ہے باہر ملک جا کے یہ خراب ہو جائے گا، ہمیں پتہ ہے باہر ملک جا کے یہ ٹھیک ہو جائے گا، ہمیں نہیں پتہ. اللہ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے. البتہ ہماری نظر میں یہ روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے وطن کے قریب مفہوم ذکر کر کہ اپنے وطن میں ہی روزی مل جائے، شہر میں ہی روزی مل جائے، یہ سب سے اچھی روزی ہے. میرے استاد نے محترم حضرت مفتی عبدالرحمن میمن صاحب دامت برکاتہم نے یہ روایت سنائی تھی، میں نے خود کہیں پڑھی نہیں. اسی طریقے سے عافیت والا روزگار مانگا گیا ہے. عافیت والا روزگار اپنے گھر کے قریب ملنے کا ہے. عافیت والا روزگار گھر کے قریب ملنے کا یہ پسندیدہ ہے. باہر ملک کا کریز لوگوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن باہر ملک، مجھے چونکہ خود تجربہ نہیں ہے باہر ملک کا، تو اس لیے میں زیادہ باہر ملک کے حوالے سے بولتا نہیں ہوں. بتا لوگوں کو دیکھا ہے، تو جتنے لوگوں کو دیکھا ہے ان میں سے کچھ لوگ خوش ہیں، کچھ لوگ پریشان ہیں. جو لوگ خوش ہیں ہمارے سامنے کوئی پتہ نہیں واقعتاً خوش ہیں، جو لوگ پریشان ہیں کوئی پتہ نہیں واقعتاً پریشان ہیں یا پھر ہمیں دکھا رہے ہیں. تو کچھ کہہ نہیں سکتے، ہو سکتا ہے واقعتاً پریشان ہو. یعنی ہم کسی دوسرے کا فیصلہ ان کی بنیاد پہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، خود تو ہم گئے نہیں ہیں کہ ہم نے کمایا ہو تو ہمیں. البتہ جن لوگوں نے ذاتی طور پر بتایا، جو چھوڑ کر آئے ہیں، انہوں نے خود یہ بتایا کہ ہم بہت سکون میں اپنے وطن میں واپس آ کے، خود میرے اپنے بھائی باہر ملک چلے، میں نے ان کو زبردستی واپس بلایا اور یہاں آ کے بہت مطمئن اور خوش کہ اللہ کا شکر ہے میں وہاں سے واپس آ گیا ہوں. یہ جو تجربات ہیں وہ یہ ہم نے خود تو کیا نہیں. لہٰذا عافیت کی دعا مانگنی چاہیے. ہر معاملے میں خود سے اللہ کو فیصلہ نہیں دینا چاہیے کہ اللہ جی یہ کر دے. یہ گناہ بے ادبی ہے، ایک گناہ بے ادبی ہے. اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے کسی بھی ڈیسیجن میکنگ فیصلے کے اندر.
عافیت کی دعا اللہ سے کثرت سے کرنی چاہیے. سمجھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف الانبیاء واکرم الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں. اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے، اپنے تعلق کی دولت، اپنے محبت کی دولت، اے اللہ اپنی رضا کی دولت ہم سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کی دلی حاجات کو، جائز خواہشات کو محض اپنے فضل و عنایت سے پورا فرما دیجیے. اے اللہ دین کی سچی فہم، دین کی سچی فکر ہم سب کو عطا فرمائیے. اے اللہ دین کی صحیح فکر، اے اللہ دین کی صحیح سمجھ ہم سب کو عطا فرمائیے. اے اللہ اپنا نام بار بار لینے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے نام میں غرق ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنا نام محبت سے لینے کی توفیق عطا فرمائیے. فکر سے، آہوزاری سے، آہ و نالوں سے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائیے. ہم بہت گنہگار ہیں، ہم تیرے گندے بندے ہیں، لیکن اللہ تیرے سامنے ہی ہاتھ پھیلاتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہیں. اللہ ہمیں اپنا ہی محتاج رکھیے، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائیے. اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائیے. اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. اپنے تعلق کی دولت، اے اللہ اپنی محبت کی دولت ہم سب کو عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری جملہ حاجات کو پورا فرمائیے. جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ سب کو صحت عطا فرمائیے. یہ وبا کا دوسرا مرحلہ چلا ہے، اللہ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، اہل پاکستان کی حفاظت فرمائیے. جو بیمار ہیں صحت سے نواز دیجیے. اے اللہ بیماروں کو صحت سے نواز دیجیے، اپنے فضل سے صحت سے نواز دیجیے. اے اللہ جو ہمارے ملک کے سائنسدان جو دوائیاں بنانے والے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کی دوائی تیار کر لی جائے، اے اللہ اپنے فضل سے، اے اللہ کرم فرما کے صحیح دوا، صحیح علاج اے اللہ ان کے ذہنوں میں تجویز فرما دیجیے. اے اللہ صحیح علاج ان کے ذہنوں تجویز فرما دیجیے. اے اللہ جو جہاں کہیں بیمار ہیں صحت عطا فرمائیے. ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، اے اللہ ان کے والدین کو، اے اللہ سب کو صحت کلی سے نوازیے. ہمارے آصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے. جو لوگ بھی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے وجود کی وجہ سے، ان کی تربیت کی وجہ سے، ان کے حالات و معاملات کی وجہ سے، یہ پڑھائی اور تربیت کی وجہ سے پریشان ہیں، سب کی پریشانی کو دور فرمائیے. اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائیے. ہمارے ڈاکٹر خالد بھائی، ہمارے خالد محسن بھائی کام میں برکت عطا فرمائیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله.